الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتنا بڑا شاندار اجتماع اس میں آنے والے سب موحدوں اور ان کے ساتھیوں کو اللہ جیسے یہ اتنا بڑا اجتماع کر کے انہوں نے موحدوں کے شان و شوکت کو ظاہر کیا ہے اس ملک میں، سب آنے والوں کو اللہ اسی طرح دین و دنیا کی شان و شوکت سے نوازے. جن نوجوانوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عنایت فرمائے، ان کے قول و عمل میں صالحیت کی برکتیں دے، اور اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ اشاعت التوحید اور نوجوانان توحید و سنت کو پھلتا پھولتا رکھنے میں دل و جان سے محنت ادا کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے عقیدہ توحید کی سمجھ دی. جن انسانوں کو یہ سمجھ نہیں ملی، دنیا جہان کی اور نعمتیں ان کے پاس ہیں، وہ خود اللہ کے کاغذوں میں انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. وہ محترم انسان ہے اللہ کے کاغذوں میں، اور وہ عزت والے ہیں جن کو اللہ کریم نے اللہ کی توحید کی سمجھ دی اور پھر اس کو نبی کے طریق کے مطابق لوگوں تک، دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی اللہ نے توفیق بخشی. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی مخلوق میں سے چن لیتے ہیں اس کام کے لیے. یہ رب کا چناؤ ہوتا ہے. جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے وہ
وحی الہی کا نزول ہوتا ہے پیغمبروں کے سینوں پہ. یہ پیغمبر بھی اللہ کے چنی ہوئی مخلوق ہوتے ہیں اور جو ان پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کریم کی چنی ہوئی اور خود لکھائی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. اللہ کریم نعمتیں تو خیر بانٹ رہے ہیں، جن جن کو جان دی اس نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر رہے ہیں. لیکن جب اس کے اس ربوبیت میں اس کی رحمتوں کا عروج آتا ہے تو پھر رب کے مختلف ناموں میں سے اللہ کے لیے قرآن مجید میں رحمان کا نام استعمال ہوتا ہے. سورہ الرحمن اس کا نام ہی سورہ الرحمن ہے. وہ شروع ایسے ہی ہوتی ہے الرحمن علم القرآن. جو رزق دیتا ہے سارے جہانوں کو، نعمتیں بانٹتا ہے زندگی کی، وہ رب ہے. لیکن جس کی ربوبیت میں رحمتوں کا عروج آ جاتا ہے وہ رحمان ہے. اس کی رحمتوں کی عروج کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. علمہ البیان، صرف سکھایا نہیں بلکہ پھر انسانوں کو بیان کی طاقت بھی بخشی کہ یہ قرآن صرف خود سمجھنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ خود بھی سمجھو. علمہ البیان، اور اس کو بیان بھی کرو مخلوقوں کے سامنے. آگے اللہ میزان کا تذکرہ کرتے ہیں، ترازو کا. گویا کہ قرآن اللہ کریم نے ایک ترازو اتارا ہے انسانوں کے لیے. اس ترازو میں انسانوں نے سب کچھ تولنا ہوتا ہے. میری سوچ کیا ہے وہ اس قرآن میں تولنی ہوتی ہے. میرا قول کیا ہے وہ اس قرآن میں تولنا ہوتا ہے. میرا عمل کیا ہے وہ اس قرآن کی تشریح پیغمبر کی سنت میں تولنا ہوتا ہے. قرآن علم ہے، قرآن فکر ہے، قرآن عقیدہ ہے، قرآن اللہ کی پہچان ہے. قرآن رحمان استاد کی دی ہوئی شاگردوں کو یہ نعمت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کھانے پینے کی چیزیں بھی اللہ جب سے اس نے کائنات انسانی کو بنایا دے رہے ہیں، اور پھر اس کھانے پینے میں مست ہو کر صرف دنیا میں محصور نہ ہو جائیں، انہیں اپنی اصلی زندگی سے واقفیت دلانے کے لیے یہ رب کی رحمتیں بھی شروع سے ہوتی رہیں. اللہ کتابیں نازل کرتے رہے پیغمبروں کے سینوں پہ، اور پیغمبر ان کتابوں کی تشریح کر کر کے انسانوں کو سچا انسان بناتے رہے، سچا انسان بناتے رہے. انسان بھی اپنے ظاہر میں حیوانوں کی ایک جز ہے، مخلوق ہے اللہ کی. اشجار ہیں، احجار ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں. لیکن انسان یہ بھی حیوانوں کا ایک حصہ ہے. لیکن حیوانوں کا تذکرہ اللہ کھانے پینے کی حد تک، بال بچے کی حد تک اسی کا کرتے ہیں.
لیکن انسانوں کا خوبصورت تذکرہ اللہ یوں کرتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جی میں خالق ہوں، ساری مخلوقوں کو میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن سننے والوں، میری کتاب کو پڑھنے والوں، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انسان کو میں نے سب سے زیادہ حسین قوام میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ رزق تو سب کو دیتا ہوں، توجہ، حسین قوام میں بنایا۔ رزق تو میں سب کو دیتا ہوں جی، لیکن جب میری دین رحمتوں کے حوالے سے عروج پہ آتی ہے تو پھر میں انہیں اپنی خوبصورت کتاب دیتا ہوں۔ انسان بھی احسن، خوبصورت، جو کتاب دیتا ہوں وہ کتاب بھی احسن اور خوبصورت۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا، سبحان اللہ۔ دیتا رہا میں حسین کتابیں انسانوں کو، لیکن جب باری آئی لینے کی، میں نے چنا اپنے محبوب کو، تو اس کے سینے پہ جو کتاب اتاری، احسن الحدیث کتاب، آج تک میں جتنی خوبصورت باتیں کرتا رہا ہوں کتابوں کی شکل میں، قرآن میں نے ان سب باتوں سے زیادہ حسین کتاب کی شکل میں اتارا۔ یہاں آگے گویا کہ انسانیت کی تکمیل ہوئی، انسانیت اس عروج پہ پہنچی جہاں باقی سب چھوٹے قد لگنے لگے اور انسان سب سے اونچا لگنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جی 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 میں انہیں حسین کتاب دے کے چاہتا کیا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چاہتا یہ ہوں جب کمزور حالت میں ہوں، کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کسی کو آواز مارنے کی ضرورت پڑے، میرا ہاتھ پڑیو یار، میرا کیا کھلوڑ نہیں جب پہ ہوندہ، میں ڈگن لگا جب پڑھ لی ہو میری۔ جی جب کمزور انسانوں کو مدد کی ضرورت پڑے، ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت پڑے، تو سنو کسی اور کو آواز نہ مارنا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز مارنا، اپنے رب کی پکار کرنا۔ سبحان اللہ۔ جی کمزوری میں مدد کی ضرورت ہو تو پھر بھی اپنے رب کو بلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی کمزوری ہو جائے کہ اونچی آواز نہ نکل سکے، بالکل آہستہ آواز میں، دل کی آواز میں پکارنے اور بلانے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ادعوا ربکم۔ سبحان اللہ۔ جی دشمن کا خوف ہو جائے اور کوئی خوف ہونے لگے
بھوک کا خوف، دشمن کا خوف، کہیں قابو آ جانے پکڑے جانے کا خوف، کہ ایک دم کوئی چیز ایسی آ گئی کہ جس سے میں ڈر گیا. کوئی بھی خوف کی حالت ہونے لگے تو سنو خوفاً ادعوا ربکم، پھر بھی اپنے رب کی پکار کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جب مانگنے کی ضرورت پڑے، دنیا کے مال کی کمی ستانے لگے، رزق کی کمی ستانے لگے، طاقت کی کمی ستانے لگے، جب یہ حالت ہونے لگے تو پھر بھی ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز مارنا. لا تفسدوا فی الارض، مجھے آوازیں مارتے رہو گے، پکار میری کرتے رہو گے، بلاتے مجھے رہو گے، منتیں میری مانگتے رہو گے، نظریں میرے نام کی مانتے رہو گے، مجھے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے آوازیں مارتے رہو گے تو تمہاری بستیاں، تمہاری وادیاں، تمہاری زندگیاں امن سے بھر جائیں گی. قائم رہنا، مانگنا صرف مجھی سے. وہ دیکھو کسی اور سے مانگنے لگو گے تو تمہاری زندگی میں فساد ہی فساد، تمہاری بستیوں میں فساد ہی فساد، تمہارے نظام میں فساد ہی فساد ہوگا. ادعوا ربکم لا تفسدوا، اوے فساد نہ پھیلانا، میرے سوا کسی اور کی پکار نہ کرنا. سبحان جی. مانگنے والوں کو جب وہ جاہل ہوتے ہیں تو میری دوریوں کا احساس تنگ کرتا ہے. رب تے عرشاں تے اسی فرشاں تے بڑے فاصلے نے. جی میں یقین دلاتا ہوں تمہیں، اگر پکار تمہاری زندگی میں صرف میری رہی، کسی اور کی پکار نہ آئی، تو ان رحمت اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جی میری رحمت صرف میری پکار کرنے والوں کے قریب رہے گی. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مجھے پکارے، مجھے بلائے، مجھے نزدیک پائیں گے اپنے. جی میں دور ہوتا ہوں ان سے، سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں، میں دور ہوتا ہوں ان سے جنہیں یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم انسانوں کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت قوام میں بنایا ہے، لہذا ہمارا قول بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا دین بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہماری کتاب بھی خوبصورت ہونی چاہیے، ہمارا رہنما بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے اعمال بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا سلوک بھی لوگوں سے خوبصورت ہونا چاہیے. جی 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 جی
میرے ارد گرد مجھے بنانے والے نے حسین بنایا تو ایک انسان کے ارد گرد زندگی کے مختلف شعبوں کے جتنے گھیرے ہوتے ہیں ایک خوبصورت انسان کے ارد گرد ساری چیزیں خوبصورت ہونی چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا کو کھڑا کرو یار انہوں میں کھڑا ہو کے کرا مزہ نہیں آتا صوفے سے بہ بہ کے. اللہ اکبر. لے وہ رکھ دو یہ رکھ ڈکا لگ جاتا ہے رہن دے اوپر ٹھیک چھڈو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ٹھیک ہے یار چل گیا کم چل گیا ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی توجہ سبحان اللہ. انسان سب سے زیادہ خوبصورت توجہ ہے جی توجہ ہے سبحان اللہ. بس کرو یار جل بس کرو ٹھیک ہو گیا بڑا ہو گیا بیٹھو. سبحان کی سارا سارے دی محبت دا جو موجود ہے کوئی نہیں گائے. ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو نا یار جی. چلو استغفر اللہ. پھر اتنے بہ گئے انہوں تار دے بڑی مصیبت ہے انہوں ٹھلا رہن دو ذرا خیال رکھو. سبحان اللہ. جی یہ نظم و نسق کے افراتفری نے مجھے بلا ہی دیا کیا کہہ رہا تھا میں کوئی یاد ہے کہ نہیں ہے. پھر وہی گل سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 توجہ. انسان کو میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. بنانے کو تو پتہ نہیں کیا کیا میں نے بنایا. سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں. بنانے کو تو پتہ نہیں میں نے کیا کیا بنایا لیکن اوے لوگو جب میں نے انسان کی تخلیق کی تو پھر میرا کہنا ٹھیک ہو گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کا وجود انسان کا دماغ انسان کا دل انسان کے بول انسان کے قول انسان کے عمل دوسری مخلوقیں اس سے مشابہ عمل کرتے بھی رہیں جو مرضی کرتے رہیں لیکن اوے لوگوں سنو سنو. انسان کو بنا کے میں نے ایک وہ وجود بنا ڈالا کہ میرے پاس رہنے والے فرشتے بھی جب خوبصورت محمد میرے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں تو حسرت پالنے لگتے ہیں. ہائے کبھی ہمیں اجازت مل جائے تے اسی مصطفیٰ کریم دے قدمہ وچ زندگی گزار دئیے اسی جائیے نہ پرت گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 فرشتوں کی لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی جی میری عبادت میں گزری ہے لیکن انسان کے اندر میں نے اپنی خوبصورت عبادت کے ایسے جذبے پیدا کیے. جبریل فرشتوں کا سردار تو بن گیا لیکن سنو بن تو گیا لیکن سنو عبادت میرے محبوب نے کر کے
ایسی دکھائی ایسی سکھائی، میری پکار اتنی خوبصورت کی کہ مجھے فرشتوں کو کہنا پڑ گیا بڑیاں ہو گیا میری عبادتاں، تلواراں پھڑو تو میدان بدر وچ پہنچ جاؤ۔ سبحان سبحان اللہ جی۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت بنایا میں نے، سبحان اللہ، کہ میں اللہ نے قرآن میں یہ سکھانا شروع کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے میں وہ شے بنا دیتی ہے، اے میں وہ شے بنا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ فرشتیاں دے کروڑوں سالاں دے سجدے ایک پاسے تے صدیق دے سجدے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر دے سجدے ایک پاس ہے جی، فرشتیاں دی سبحان اللہ الحمدللہ دیاں تسبیحاں ایک پاس ہے، تے بلال دیاں اذاناں ایک پاس ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بڑی خوبصورت چیز بنائی میں انسان دی شکل، بڑی دے اندر ایک عبادت دے سچے جذبے رکھے، اینو بنا کے میں اپنے آپ نو احسن الخالقین کہنے لگ پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ فرشتیاں دا سردار خود قرآن لے کے آندا ہے، توجہ کریو کی کہنے لگا، فرشتیاں دا سردار خود قرآن لے کے آندا ہے، اللہ 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 اللہ۔ لیکن جدوں انسان صبح دی نماز وچ میرا قرآن جذبیاں نال پڑھ کے دن دا سلسلہ شروع کر لگدے نے، تے صبح دا قرآن انساناں دے منہ وچوں ایڈا سونا لگدا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز صبح دی قرآن جس لئے انسان پڑھن تے فرشتے عرشاں نو چھڑ کے فرشاں دے قرآن سننا جاندے نے انساناں دا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ سواد نہیں سی پہ آمدہ بہ کے کھلو گئے کہ ان کھلوڑ نہیں پہ آمدہ اور تھکڑ لگ پہ مصیبت بہ گئی، پھر بہ جاؤں اینو پیچھے کرو تو اینو پیچھے کرو، اے میرا خیال بہتر رہے گی۔ سبحان اللہ، اینو پیچھے کر دیو تھے، سبحان اللہ جی 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 جی۔ انسانی شکل وچ میں اپنا ایسا خوبصورت عبادت گزار بنایا، توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، میں انساناں دی شکل وچ ایسا خوبصورت انسان بنایا، اللہ 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 اللہ، ایسا خوبصورت انسان بنایا، اللہ اللہ۔ چلو ٹھیک ہے بس کر دیو، ایسا خوبصورت انسان بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں ویکھن والے منو
دورو دورو ویخ کے بھی کچھ نہ کچھ میری روشنیاں ویخ دے رہے میرا نور ویخ دے رہے وہ بھی کہنے لگے ساریاں مخلوقاں اللہ نے بنائیاں نے لیکن انسان نو اللہ نے اپنی شکل وچ بنایا ہے جی انسان نو اللہ نے اپنی شکل وچ بنایا ہے بخاری دی حدیث ہے میں کپوڑا نہیں تو ماردا پیا جی خلق اللہ آدم علی صورتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 خوبصورت بنایا ہے اینو ایدی آخرت خوبصورت بنان وتے قرآن بھی ساری کتابوں تو زیادہ خوبصورت دیتا ہے تے پھر اس قرآن دی تشریح دی شکل وچ میرے محبوب نے عمل کر کر کے جو کچھ وکھایا ہے جی میں دعائیاں پا دیدیاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انسان بھی سونا یہ وتے قرآن بھی سونا یہ وتے نبی بھی سونا سبحان اللہ میرا آپ سونا نہیں دیو لوگو میرا اے نہیں جائے کہ وہ دا چہرہ ہی میرا سونا ہے وہ دی شکل ہی میری سونی ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ دی تے حد ہی کوئی نہیں جی سبحان اللہ سنیاں گلاں فلاں بڑا خوبصورت سی فلاں بڑا بہادر سی فلاں بڑا زیرک سی فلاں بڑا عقل مند سی کوئی سنائیاں ہوندیاں جس لئے کوئی سچے سنان تے کوئی یقین بھی آن لگ پیندا لیکن جس لئے کوئی اکھاں نال شاید تک لئیے پھر تے گل کتھے دی کتھے اپڑ جاندی ہے پھر پیچھے کی رہ جاندا ہے چنانچہ ایک شاعر کہندا ہے ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ شنیدہ کہے بود مانند دیدہ تیرے حسن دیاں سونیاں کی گلاں نے یوسف دا حسن بڑا سنیا ہے پر وہ تو سنیا ہے تنو تے تک لیا ہے تے تکے سنے حسن تکے حسنہ دا مقابلہ کتھے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جی 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 منو اپنی ذات دی قسم جے میں محمد کریم تواڈے حوالے کر کے او بندہ دیتا ہے تانوں او تواڈی جنس وچوں انسان دیتا ہے جدی نری شکل ہی سونی نہیں او دے بول بھی سونے او دا عمل بھی سونا او دے بول بھی سونے او دا عمل بھی او دا عمل بھی ادھی او دا عمل بھی او دا اٹھنا سونا او دا بیٹھنا سونا جی او جتھے کھلو جائے میں آرڈر دین لگ پینا اللہ آسمانہ دوں او جتھے میرا محبوب کھلوتا ہے اوتھے کھلو جایا کرو جن جو کھلوتا ہے اونج کھلو جایا کرو جس طرح وہ نماز دے قیام کرتا ہے اونج قیام کیتا کرو جس طرح رکوع کرتا ہے اونج رکوع کیتا کرو جس طرح سجدے کرتا ہے اونج سجدے کیتا کرو اللہ اللہ منو سونے دے سجدے بڑے پیارے لگ دے تھے میں بڑی سونی شے بنائی ہے ادھے پیچھے بھی بڑے سونے سجدیاں والے میں لیا کٹھے کیتے نے کتھے کتھے دے پیچھے لیڑا لگیاں ہوندیاں نے سجدے کرن والے ہوندیاں پر اے منو اپنے محبوب دا سجدہ ایڈا سونا ایڈا پیارا لگدا ہے اللہ اللہ یراک حین تقوم یراکا حین تقومو جدو تو ہاتھ بن کے کھلوتا ہونا ہے نا میں تنو ہی تکدا پیا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تے اور بھی بڑے نے
لیکن میری نگاہاں ٹکی ہوندیاں نے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ جس لئے سجدے ڈگ پینا ہے سبحان اللہ پھر اٹھنا ہے پھر سجدے ڈگ پینا ہے اے جڑا کڑی کڑی اٹھنا بیٹھنا ہے نا تیرا اے بھی منو ایڈا سونا لگتا ہے کہ یرا کا میں تو نہیں پہ تکتا ہونا میں تو نہیں پہ تکتا ہونا سبحان اللہ جی تکدا ہی رہنا ہوگا یرا کا تو نہیں تو تکنا پیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین نہیں میری انی گل نہیں یہ تو میں اتنا سونا عبادت گزار بنا دیتا ہے کہ تاریخ انسانی وچ انج کدی نہیں ہویا کہ اگو قیامت تک انج نہیں ہونا ایڈا سونا عبادت گزار عبادت کردیاں ادھے دل وچے ایک خواہش بندی رہی کنا عرصہ کہ ہائے کدی میری نماز دا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ بنا دیتا جائے جنہوں میرے ابراہیم و اسماعیل وڈیاں نے رل کے بنایا سی تو کیا ہی مزہ ہوئے گا میرے کو زبانی منگیا بھی نہیں انہیں صرف دل نال خواہشاں پالیاں ہاں تکدا ضرور سی میرے وال جس لئے قبلہ بدلن دی خواہش میرے ال ویکھدا سی نا تے سونیا میں اس ویلے بھی تنوں تکدا سا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا تمہیں اور مجھے اتنی تیری اندر کی خواہش پیاری لگی کہ میں نے تاریخ کائنات انسانی کا ایک وہ لمحہ طے کر ڈالا جو کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا کہ میں نے تیری خواہش کے مطابق اپنا قبلہ ہی بدل ڈالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او خوبصورت انسانوں تمہیں قرآن وہ دیا جو حسین تو تھا ہی لیکن اس میں چیلنج اتنا تھا توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے اس میں چیلنج اتنا زور کا تھا کہ ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی انا آتینا کل کوثر اچھا جی ایک چھوٹی سی سورت تو والا عصر بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر وہ بھی ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کی بجائے جو سورت بیت اللہ پہ ٹانکی گئی وہ کیا تھی انا آتینا کل کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جی کتاب میں اتنا چیلنج تھا اتنا زور تھا ایک سورت انا اعطینا کل کوثر لٹکا دی گئی اور چیلنج دے دیا گیا جاؤ سارے ادیب کٹھے کر لو جاؤ سارے شعراء کٹھے کر لو جاؤ سارے اپنے لائق خطیب اکٹھے کر لو بڑے بڑے تم میں خطیب ہیں بڑے بڑے شاعر ہیں بڑے بڑے ادیب ہیں تمہیں اپنی زبان پہ اتنا ناز ہے کہ تم ساری دنیا کو عجمی گنگا سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو عربی گفتگو کرنے والا سمجھتے ہو سب کو عجمی کہتے ہو عجم گنگا پن ہوتا ہے نا عجمی میں جی تو اتنا ناز ہے تمہیں تو ذرا ایسا تے کرو مقابلہ کرتے ہو میرے محبوب کا یہ جو سورت لٹکائی گئی ہے سارے مل کے اس چھوٹی سی سورج جیسی کوئی سورت تو بنا ڈالو نرا ظاہری حسن نہیں جی نرا ظاہری حسن نہیں سبحان اللہ اس صورت میں بھی ظاہری حسن بھی ہے دیکھیے نا چھوٹے چھوٹے فکرے اور اس طرح جڑتے جاتے ہیں جیسے ایک لڑی میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ ذرا غور کیجئے ادیبوں نے غور کیا ہوگا شاعروں نے کیا ہوگا انا
آتینا کل ادھر انا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینے والا کوئی اکیلا کوئی کمزور شے نہیں، انا ہم میں ایک زور ہوتا ہے، ہم نے تجھے الکوثر، مفسرین زور لگا کے الکوثر کے معنی کرتے رہے، کوئی کچھ، لیکن مجھے تو یہی پیارا لگتا ہے کہ ساری دنیا نو دتیاں ہوئیاں نعمتاں ایک پاسے تے تنوں سونی کتاب دیتی ہوئی کوثر ایک پاسے۔ سبحان تکبیر، پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، سبحان اس مجاہد کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اہلِ کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی چھوڑیے کہیں نہروں کی لہر میں نہ بہہ جاؤ، جدھر جانا چاہتا ہوں اللہ مجھے ادھر لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ بھی سونا، انسان میں ایڈا سونا بنا ماریا ہے اپنے محمد کریم دی شکل وچ کہ میں ایدی خواہش تے اپنا قبلہ بدل دیتا ہے۔ تینوں قرآن میرا ظاہری پیارا نہیں، جس طرح دیکھو نا انا اعطیناک کل کوثر، کیسا؟ جس طرح موتی پر ہوئے۔ اگلا فکرہ فصلی لربک وانحر، کوثر وانحر جی۔ پھر آگے ان شانئک ھو الابتر، شاعری بھی عروج پہ پہنچ رہی ہے، اپنا تکلم بھی عروج پہ پہنچ رہا ہے، اور لفظ بھی ایسے چن کے انا اعطیناک الکوثر۔ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں، ساری کائنات نو دتیاں ہوئی ہیں نعمتاں ایک پاسے تے تنو کلے نو قرآن دے کے خیر دے ڈھیر تیری چولی چ لا دیتے نے، کہ ایک پاسے ہی نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا چیلنج والا قرآن دیا کہ ایک سورت ٹانگ دی گئی، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، گنگ ہو جاتے تھے، مقابلہ کیسے کریں؟ پھر جو عرب میں اس وقت سب سے بڑا ادیب تھا اسے بلایا گیا، اس نے آ کر جب یہ پڑھی سورت، جو پڑھتا گیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو ایک دم کہنے لگا لا ھذا من کلام البشر۔ ایجی دیاں گلہ انسان نہیں کر سکتا، ایک کن والا رب آپ ہی ہے۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اے امت مصطفیٰ، میں نے تمہارے سید کو اتنے خوبصورت سجدوں کا سلیقہ دیا ہے۔ اے امت مصطفیٰ، تمہارے سید کو میں نے سجدوں کا اتنا خوبصورت حسین سلیقہ دیا ہے کہ جب میرا محبوب میرے سامنے سجدے میں گرتا ہے تو اذا الارتاب المبتلون، اذا الارتاب میرے پیغمبر دے ایک سجدے نال قبراں تے متھے رگڑن والے دے سارے سجدے ہیچ ہو جاندے نے، کہ میرے نبی دا ایک سجدہ سب تو اونچا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوے سونے انسانوں، میں اللہ سونے نے تو انو بنایا ہے، تو انو ساری مخلوقہ میں جو سونا بنایا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہیں کتاب میں نے ساری کتابوں تو سونی دیتی ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہیں امام سب سے زیادہ خوبصورت دیا ہے۔ تو سنو، سنو،
اور سنو تمہاری زبانوں سے گھٹیا بات نہیں نکلنی چاہیے، تمہاری زبانوں سے پھر وہ بات نکلنی چاہیے جو حسین بات ہو، جو حسین بات ہو، جو حسین بات ہو، جو حسین بات ہو۔ منہ سے جب کسی کی پکار کرنے لگو تو صرف میری، تو صرف تو صرف تو صرف تو صرف تو صرف جی جب پکار صرف میری ہو، کرنے والا کرے، کیا کیا بات کروں، کیا کیا چھوڑوں، جی جب پکار میری ہو، سن رہے ہو لوگوں، معاہدوں سن رہے ہو، سننا ذرا دل کی کھڑکی کھول کے، جب پکار کرنے والا ایک موحد میری پکار کرے، توجہ کیجئے کیا کہنے چلا ہوں، تو اسے یہ حق بن جاتا ہے وہ کہے رب میرا ہے، اس کا حق بن جاتا ہے وہ یہ کہے کہ رب میرا ہے۔ جب یہ حق بنتا ہے تو سنیے گا، جب یہ حق بنتا ہے، جب یہ حق بنتا ہے تو پھر وہ دعائیاں دینے لگتا ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی رحمتیں ہوں، اپنی زندگی کی آخری بیانوں میں یہ آیت بڑی مستی سے پڑھا کرتے تھے، قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ قرآن قرآن ہے، کیا کہنے، اللہ سمجھ دے قرآن۔ قل ھذہ سبیلی، میری زندگی جدھر چل رہی ہے یہ اس رستے پہ چل رہی ہے کہ اس رستے کا تعارف یہ ہے کہ میرا ہر قدم اس رستے پہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری قرآنی بصیرت سے لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں، صرف 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 عرض کی طرف اللہ کی بلاتا ہوں۔ ہاں سنیے، صرف میں ہی نہیں، صرف میں ہی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، قیامت تک جتنے میرے تابعدار ہوں گے اور ان میں سے جو اولی تابعدار ہیں، میں اگر دعوت ایک اللہ کی طرف دیتا ہوں تو میرا صدیق بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، میرا فاروق بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، میرا علی بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، میرا بلال بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، میرا سلمان و صہیب بھی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس طرح بہادری سے اور اس طرح جذبے سے دیتے ہیں، بدن کے ٹکڑے کروا لیتے ہیں، لیکن یہ کہتے رہتے ہیں ادعو الی بصیرۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا خاندان جو موحدوں میں اس اذیت کا شکار ہوا کہ اللہ کی توحید کی ماننے میں اور دعوت دینے میں انہیں ایذائیں دی گئیں، دی ماں کے بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، باپ کی بوٹیاں کر دی گئیں، بیٹے کو مار مار کے اس طرح مارا کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہ جائے، بس دکھیا ہوتا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کا معلم ان کو مصیبتوں میں پڑے پاس گزرتا دیکھتا تو کہتا میں اور تو کچھ نہیں اب کر سکتا، لیکن اتنا تمہیں کہتا ہوں اور بتاتا ہوں، اتنی خوشخبریاں تمہیں دیتا ہوں، وہ چھوٹا سا خاندان، یہ جتنی قربانیاں تم نے دی ہیں نا اور دے رہے ہو،
میں یہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت باہیں کھلاری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنت اپنی باہیں کھلاری تمہارے استقبال کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، وقت بڑا آخر میں آ گیا ہے اور آپ بھی سارا دن ماشاءاللہ بیٹھے رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں چھوڑ کر مختصر کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں قرآنی بصیرت سے۔ جی بصیرت قرآنی بصیرت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی ان میں ان دو چیزوں کا ہی ذکر ہے۔ ایک یہ کہ مانگتا اپنے رب سے ہوں۔ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ مانگتا اپنے رب سے ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی، جو میں نے آیت پڑھی تھی، مانگتا میں اپنے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ۔ جی میرا مولا اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، میرا مالک اس کائنات کا مالک جی اس شہر کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جڑا بندہ، ترجمہ سنیو، جڑا بندہ توحیدیوں کی اس بستی میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاندہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت پنجاب، جمعیت ارشاد التوحید و سنت پاکستان، علامہ پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اے علامہ دے علامہ، جیڑا بندہ توحیدیوں دی بستی دے اندر داخل ہو گیا او امن والا، سبحان اللہ۔ اس بستی کی قسمیں میرا اللہ بھی اٹھاتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں میں ایڈی سونی بستی دے رب دا پجاری ہاں، کسی اور دا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی او نرا اس محترم بستی نو بنان والا نہیں جائے، او دی ملکیت ایڈی وڈی جائے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے اسے دی، میں بھی اسے دا، ہر شے ہی اسے دی، میرے سجڑ بھی اسے دے، میرے پیارے بھی اسے دے جی، میری عائشہ بھی اسے دی، میری خدیجہ بھی اسے دی، میری فاطمہ بھی اسے دی، میرا حسن بھی اسے دا، میرا حسین بھی اسے دا، سب اسے دے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرے رستے دی تے میری محنت دی دوسری وڈی علامت جڑی دوروں دیکھیں پہ نظر آمدی ہے تو پتہ پہ لگتا ہے
کہ توحیدی کون ہوندے نے؟ ان اتلو والقرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ ان اتلو سبحان اللہ، ان اتلو والقرآن، ان اتلو والقرآن۔ اج بھی اللہ نے مکے تے مدینے دی بستی نو اے عزت بخشی ہوئی ہے کہ اوتھے کوئی جھوٹیاں روایتاں نہیں پڑھ سکتا، اوتھے کوئی جھوٹیاں روایتاں نہیں سنا سکتا، بھریاں جھوٹیاں روایتاں دیاں کتاباں اوتھے کھولن دی بھی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، بھی اوتھے اللہ دی کتاب سنائی جا رہی ہے۔ اج بھی اس بستی دی پہچان ہے محمد کریم سونا عبادت گزار، سونیاں سنتوں والا تے سونے بیان والا اعلان پہ کر دیا ان اتلو والقرآن۔ اور میرے ان دو بڑے بڑے زندگی کے بلندیوں کا دور سے نظر آتی ہیں۔ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ میں نہیں، صرف میرے تابعدار بھی، جی صرف میرے تابعدار بھی، صحابہ تو وہ تابعدار تھے، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، صحابہ تو وہ تابعدار تھے، عجیب صحابہ تو وہ تابعدار تھے، صحابہ تو وہ تابعدار تھے، جن کی تابعداری قیامت تک مومن ہونے کی شرط بنا دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی توجہ دیجئے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ نوجوانوں نے توحید و سنت کی سجائی ہوئی محفل، اشاعت التوحید کے دلداروں کا یہ مجمع، جی جی آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، مجمع آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، جی انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ آج اشاعت التوحید کو شروع سے یہ تانا دیا جاتا ہے جی شرک 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 شرک، انہوں نے اور گل ہی کوئی نہیں آمدی۔ اے گل نہیں کہ قرآن اسی سنانے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ قرآن ہماری اتنی پہچان بن گیا ہے کہ ہماری جماعت کے دو بڑے ستونوں میں سے عنایت اللہ شاہ بخاری اور غلام اللہ خان، ان میں سے ایک کا نام پڑ گیا شیخ القرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتاب لاجواب ہو اور شیخ القرآن کے لیے خراج تحسین نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا شاگرد دوں کیوں نہ دوں گا ان کو خراج تحسین، ان کو خراج تحسین دوں گا تو تب میں بھی ان تابعداروں میں شامل ہوگا، ان تابعداروں میں شامل ہوں گا، تب ان تابعداروں میں شامل ہوگا جو آج تک قرآن کو سینے سے لگائے، توحید کو زبانوں پہ چلائے، یہ شوٹ ڈال رہے ہیں کہ ہم غلام اللہ کے شاگرد ہیں اور عنایت اللہ شاہ دے مرید ہیں۔ سبحان اللہ جماعت کو اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں، لیکن سب کا ذکر میں نہیں کر سکتا۔ یہ دو بڑے ستون ہیں اشاعت التوحید کے، ایک عنایت اللہ شاہ، ایک غلام اللہ خان۔
بل انت فی ایامنا الحمدللہ عمد جماعتنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں. خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں توحیدیوں کو جو آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. جی اب ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. صحابہ تو وہ تابعدار تھے جن کی قیامت تک تابعداری محمد کریم کی تابعداری پہ سچا ہونے کی شرط بنا دی گئی ہے. جی 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 عنایت اللہ شاہ زندگی کے آخری لمحوں میں صدیق اکبر کا خطبہ سنا سنا کے لوگوں کو بتاتا رہا صدیق نبی کا تابعدار اولی تھا اور اشاعت التوحید آخری جماعت ہے جو اس دنیا میں آج شکل بنی ہوئی ہے نبی کی تابعداری کی اور قرآن کی تلاوتوں کی. سبحان اللہ. ابو بکر اشاعت التوحید و سنہ. جی سفیر صداقت فاروق اعظم اشاعت التوحید و سنہ. سفیر عدالت فاروق اعظم اشاعت التوحید و سنہ. سفیر شجاعت علی اشاعت التوحید و سنہ. امین دولت مصطفیٰ اللہ کی توحید. دولت مصطفیٰ اشاعت التوحید و سنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. عنایت اللہ شاہ جہاں صدیق اکبر کا خطبہ سناتا رہا وہاں اس کی بیٹی عائشہ کی قرآن کی تشریح بھی سناتا ہے. جی جی ایک انما امرت ان اعبد اللہ کرتا رہا دوسرا ان اتلو القرآن بیٹی کرتی رہی. بیٹی کرتی رہی. سبحان اللہ سبحان. ان اعبد اللہ کا مصداق بنا اور بیٹی ان اتلو القرآن کا مصداق بنا. سبحان سبحان اللہ. کہنے والے کہنے والوں نے میری اماں میری اماں تیری عظمتوں اور صداقتوں کی امانت کے کیا کہنے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کی عادت تھی. سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں. میری اماں کو چھوٹی سی ماں نہیں ہے بڑی عظمتوں والی تھی. امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ. جب کبھی کسی صحابی نے کسی حدیث کی تصدیق کی ضرورت محسوس کی توجہ ہے جب کسی نے کسی حدیث کی تصدیق کی ضرورت محسوس کی تو وہ اماں عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. مسلک امی عائشہ صدیقہ مسلک امی عائشہ
عائشہ صدیقہ اشاعت التوحید و سنہ خطیب اسلام پیر و مرشد پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد مرجع اصحاب رسول امی عائشہ لوگوں نے جا کے کہا جی ابن عمر یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مردوں کے متعلق جی رسول اللہ نے فرمایا تھا مردوں کو کہ ما انتم باسمع منہم. اب یہ جو تفصیلی جہاں بات چیت ہے علم کی وہ تو الگ ہے، لیکن ظاہری یہ لگتا تھا کہ شاید مردے سنتے ہیں، ظاہر یہ ہوتا تھا، حقیقت نہیں تھی، مفہوم اور تھا، لیکن ظاہر یہ ہوتا تھا کہ شاید مردے سنتے ہیں. کسی نے جا کے اماں صدیقہ سے کہا کہ جی ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں، تو اماں عائشہ نے کہا اگر ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ما انت بمسمع من فی القبور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ القرآن بھی اپنے دروس قرآن میں یہ چیلنج کیا کرتے تھے، اور عنایت اللہ شاہ بھی چیلنج کیا کرتا تھا اگر کسی نے عنایت اللہ شاہ کو اپنی بات منوانی ہے تو میں کسی کی بڑی پیری کی سند سے نہیں مانوں گا، جس نے مجھے منوانا ہو وہ قرآن کی آیت لے کر آ جائے میں مان لوں گا. سبحان اللہ. قرآن سے منوانا اور قرآن سے ماننا یہ نبی اپنی ایک بڑی اونچی نشانی بتا رہے ہیں. ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وان اتلو القرآن. اور ہاں لوگوں سنو، میں نے قرآن سنا رہا ہوں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. جو کوئی مان لے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو نہیں مانے گا انا من المنذرین. میں اسے ڈرا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. منوانا میرے اللہ کے ذمے اور قرآن کو پہنچانا میں محمد کے ذمے. آج اشاعت التوحید نے بھی قرآن کو منوانا اپنے ذمے لے رکھا ہے. لوگوں آج قرآن کو منوانا اشاعت التوحید نے بھی اپنے ذمے لے رکھا ہے. اور جو لوگ یہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں انہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا ہوتا ہے. خود صاحب قرآن کو بڑی مصیبتوں سے سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ان کی سچی تابعداری میں عنایت اللہ شاہ کو بھی قرآن سناتے گولیاں ماری گئی. عنایت اللہ شاہ کو بھی منبر پہ قرآن سناتے گولیاں ماری گئیں. شیخ القرآن کو بھی منبر پہ قرآن سناتے گلے پہ چھری چلائی گئی. جی گلے پہ چلائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی فرق آیا توحید کے سنانے میں؟ کوئی فرق آیا قرآن کے سنانے میں؟ کل عنایت اللہ شاہ کو لوگ کہتے تھے اکیلا ہے یہ کہنے میں کہ نبی بھی موت کے بعد نہیں سنتے زندہ دنیا والوں کی. وہ چاہے دعائیں مانگے، چاہے سلام پڑھے، چاہے صلوات پڑھے، نہیں سنتے جناب رسول اللہ موت کے بعد دنیا کی زندگی کی. کبھی لوگ کہتے تھے اکیلا عنایت اللہ. آج اجتماع توحیدیوں کا جو ہوتا ہے اس میں ہر مولوی کہتا ہے کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا. جی جیسے میرے مرشد کا سنایا ہوا قرآن قیامت تک چلتا رہے گا. اور توحیدیوں تمہیں تسلی دیتا ہوں سب سے کامیاب آخری جماعت قیامت تک تمہاری ہوگی. تم قرآن سنانے والے ہو، تم اللہ کی توحید سنانے والے ہو، تم اس کی پکار پہ مست ہونے والے ہو، تم اس کی پکار پہ فتوے سہنے والے ہو. جی تم اس کی پکار کے لیے گولیاں کھانے والے ہو.
جو اس ڈگر پہ چل پڑے، یہ پیغمبروں کی ڈگر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کے لیے چلنا اسی طرح آسان کر دوں گا جس طرح میں نے ابراہیم کو آگ میں گرنا آسان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا سچا داعی بنا دے، قرآن پہ سچا قاری قرآن کا بنا دے۔